فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرا خیال ہے مجھے اردو میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح سب احباب نے اردو میں گفتگو فرمائی۔ آپ سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو دیکھ کر، آپ کے چہرے پر خوشی اور مسرت دیکھ کر بہت ہی خوشی کا احساس مل رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس مصروف زندگی میں جب انسان 24 گھنٹے اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور ہر لمحہ اس کو ایک نیا چیلنج، ایک نئی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اس ہمہ ہمی میں ہمیں مسکرانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، ہمیں مسرت کا احساس بھی نہیں ملتا، خوشی کا احساس بھی نہیں ملتا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں شخص مجھ سے آگے نکل گیا ہے، اس نے زیادہ پیسے کما لیے ہیں، اس نے بڑا اچھا گھر بنا لیا ہے، اس نے زیادہ بہتر زمین خرید لی ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ تو پھر دل میں اور زیادہ شاید حرص کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھوں۔ اسی صورتحال میں کچھ لمحے ہمیں میسر آئے ہیں، جس طرح ابھی اصغر صاحب فرما رہے تھے، محمد موسیٰ صاحب، کہ آپ لوگ خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ مسرت انگیز لمحات جو ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض کی وجہ سے ہے، یہ مرشد کامل کے سینے سے ہمیں عطا ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کو خریدنے جائیں بازار سے تو یہ چیز آپ کو وہاں میسر نہیں ہوگی۔ یہاں کیا آپ بیرون ممالک چلے جائیں، بڑے بڑے بازاروں میں، مارکیٹ میں چلے جائیں، لیکن کتنی بھی پیسے خرچ کریں، یہ مسرت، یہ خوشی، یہ طمانینت نہیں عطا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ خوشی اور مسرت کو میری یاد میں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو اس وقت ذکر والوں کے ہم نشین یا ان کے مجلس میں نہیں ہوتے ہو، اس وقت مجھ اللہ کی مجلس میں ہوتے ہو۔ تو یہ ان آنکھوں سے ہم خدا کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہے وہ ہمارے دل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل زندہ ہیں، اگر ہمارے دل ذاکر ہیں، اگر ہمارے دل میں وہ کشش اور شوق اور طلب جستجو موجود ہے، تو وہ قربت کا احساس، حضوری کا احساس، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا احساس ہمارے دلوں کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ ابھی دوست اپنے کارکردگی سے واقف کر رہے تھے، مولانا محمد عمر صاحب، جنہوں نے پوری زندگی طریقہ عالیہ کی خدمت میں بسر کی، انہوں نے احوال سنایا دریجی کی طرف کہ وہاں اتنے سارے لوگوں کو ذکر کی دعوت دی گئی اور اتنے مدارس کا قیام عمل میں آیا اور تنظیم کے حوالے سے برانچز قائم ہوئی، اور امید ہے کہ وہ برانچز فعال ہوں گی، اور یہ ہماری تمنا اور جستجو ہے کہ ان برانچز میں قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اس کو ہم سب مل جل کر یقینی بنائیں کہ ہماری نوجوان نسل قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو بنیادی ضروری مسائل ہیں، نماز کے مسائل یا دیگر فرائض کے مسائل، وہ ہمارے بچے سیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم سے بھی ان کو ضرور آپ بہرہ مند کریں، آگے بڑھائیں، ان کو تعلیم دلوائیں۔ یہ علم روشنی ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کو پرکھ سکتے ہیں۔ ایک
سب سے بڑا تحفہ ایک والد اپنے بچے کو اگر دے سکتا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو اگر دے سکتی ہے، تو وہ یہی ہے کہ ان کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کرے، ان کو اچھی تربیت دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو بیٹی پیدا ہو، پھر اس کی تعلیم اور تربیت بہترین کرے اور اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر وہ قربت کا آپ نے ایک مثال بھی، ایک دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو دوستو، ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس نبوی رنگ میں کریں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی تربیت فرمائی۔ وہ کبھی سختی نہیں فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، بلکہ یہ فرماتے ہیں جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بچوں کو ایک اس طرح تربیت کریں جیسے کہ ان کا مستقبل ہمارے سامنے ہو، آگے چل کر ان پر کتنی بڑی ذمہ داریاں آئیں گی۔ آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے اور بہت بڑے کام ان کو کرنے ہیں، تو ان کی تربیت بہت بڑی معنی رکھتی ہے۔ تو اس لیے آپ اور ہم سب اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا بھرپور خیال رکھیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ برانچز میں قرآن مجید کا تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ ہونا چاہیے، ان برانچز میں مراقبہ کا اہتمام باقاعدہ ہونا چاہیے، ان برانچز میں ہفتہ وار ذکر فکر کی محفل باقاعدہ ہونی چاہیے، جس کو میلاد شریف کی محفل یا 11ویں شریف کی محفل جو بھی آپ بابرکت دن ہوتے ہیں اس حوالے سے کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ ذکر کی محفل کہہ دیں، یہ سلسلے جاری رہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان سب نعمتوں میں سے جو بہت بڑی نعمت ایک ہے وہ تندرستی ہے۔ تو اس لیے اپنی صحت کا ہم خیال رکھیں۔ ہمیشہ دوستوں کو گزارش کی جاتی ہے کہ برانچز میں معقول بندوبست رکھیں کہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، خدا نخواستہ کسی کو بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جائے یا کسی کو ڈائبٹک ہو جائے، شوگر اس کی بڑھ جائے، تو اس کا معقول بندوبست ہو کہ اس کو بر وقت پتہ چلے تاکہ اس کا صحیح علاج ہو سکے۔ اور پھر ہم ہمیشہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہو، تو پھر مفسرین علماء کہتے ہیں کھڑے ہونے میں چلنا بھی آ گیا۔ ذکر ہم بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، اس کا الگ مزہ ہے، ذکر ہم لیٹ کر بھی کرتے ہیں، اس کا بھی ایک الگ مزہ ہے، اور چل کر بھی ذکر کریں، کیونکہ ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مزہ ہی اور ہے۔ تو روزانہ معمول بنائیں۔ ماشاءاللہ یہاں تو آپ پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، اتنی خوبصورت پہاڑ ارد گرد نظر آتے ہیں، اور میری دعا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں آپ کے لیے برکت کے دروازے کھولے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے، آپ کے بچوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھولے، کہ یہاں آپ کو اچھے راستے، اچھے روڈ بن کر ملے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داران اپنے فرائض کو صحیح ادا کریں، آپ کو صاف اچھا پانی میسر ہو۔ پانی سے بھی یہ یاد آیا کہ ہم پانی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی صفائی کا ضرور دھیان رکھیں، اس طرح کا پانی استعمال نہ کریں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور اگر پانی پیتے ہیں، بلی کو آپ کبھی دیکھیں، اگر اس کے سامنے پانی بھی رکھیں تو پہلے وہ پانی کو دیکھتی ہے، کبھی بلی کو دیکھیے گا، پھر وہ پانی کو سونگھتی ہے، پھر تھوڑا وقفہ لیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہونٹ پانی میں ڈالتی ہے یا زبان سے، جس طرح بھی ہو۔ تو آپ اور ہمارے انسان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جلد باز ہوتا ہے، جیسے ہی پانی آیا منہ میں اونڈیل دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ناک بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو پانی کے معاملے میں ہم احتیاط کریں۔ اگر پانی صحیح نہیں ہے تو اس کو صاف کر کے اچھا بنا کے، جس سے ڈاکٹر کہتے ہیں ابال کر استعمال کریں، تاکہ وہ اس میں جو خراب عناصر ہیں وہ سب ختم ہو جائے، صحت کے لیے درست ہو جائے۔ تو ہم سب اس چیز کا دھیان رکھیں، اور پھر وفد بنا کر، جس طرح ماشاءاللہ یہاں پہلے کافی عرصہ پہلے آئے تھے جامع مسجد ربانی پتھر کالونی میں، چند دوستوں نے ملاقات کی تھی۔ الحمدللہ آج اتنے سارے احباب محبت والے سب اکٹھے بیٹھے ہیں، تو اتنی برکت ہوئی ہے اور اتنا کام ہوا ہے، اتنی محنت کی ہے دوستوں نے،
محمد موسیٰ صاحب نے، محمد عمر صاحب نے، دیگر احباب، بعض احباب کے نام عاجز نہیں لے سکا، ان کی خدمتیں بھی ہمارے سامنے ہیں. ان سب کی خدمتوں کی اور محنتوں کا یہ صلہ ہے کہ آج اتنے محبت والے یہاں جمع ہوئے. تو یہ تبلیغ سے ممکن ہوا ہے، اور یہ کتنی مسرت کی بات ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لاکھڑا کتنا دور ہے یہاں سے، وہاں بارش کی وجہ سے دوستوں کو تکلیف پہنچی تو یہاں کے دوست، منگیانی کے دوست وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کی خدمت کی. آپ کو پتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ میں ان کو ارشاد فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہ شخص حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا. پھر دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کسی تیسرے شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں دیا. تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب ضرورتوں سے بہت ہی بالا ہے. نہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی، نہ لباس کی. دراصل ہوا یہ ہوگا کہ کوئی آس پاس، اس شخص کے آس پاس کوئی بھوکا ہوگا انسان، کوئی پیاسا ہوگا انسان، کوئی انسان ہوگا جس کو لباس کی ضرورت ہوگی، اور اس نے اس کا خیال نہیں رکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس ضرورت کو اس کے سامنے اپنی ضرورت کی صورت میں بیان فرمائے. یہ اتنی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ. تو آپ دوست یہاں سے چل کر وہاں گئے تو کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی آپ پر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور محبت، مرشد کامل کی اطاعت، ان کی تعلیمات پر عمل ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک جماعت کی صورت میں ہم سب مل جل کر چل رہے ہیں. ہمارے سامنے واضح مقاصد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بھاگم بھاگ جا رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈھلان پر گریں گے یا پہاڑ پر چڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمارے سامنے جو ہمارے مقاصد ہیں بالکل متعین ہے. وہ سب آپ سب کو پتہ ہے. آپ سب کو گزارش کی جاتی ہے، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے معاش کے لیے محنت کرو، بہت ضروری ہے. اور خلفائے کرام سے بھی یہ گزارش ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ فارغ نہ بیٹھیں، وہ کام کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، اپنی زراعت میں دل لگائیں یا کسی بھی ہنر میں دل لگائیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا ہوگی، اس میں آپ کو عزت ملے گی. اور پھر اس کام کے دوران ذکر کرنا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ہم بولتے، ہمارے طریقت میں کیا کہا جاتا ہے، دست بکار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف. یعنی ذکر والا کبھی فارغ نہیں بیٹھے گا، وہ کام کرے گا. تو بلکہ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر سے بھی پہلے کار کی بات کی گئی ہے، کہ پہلے کام اور پھر ذکر کی بات آتی کہ پہلے کام میں مشغول ہو جائے اور پھر اپنے دل کو ذکر میں لگائے. تو کام بہت ضروری ہے. کسی بھی دوست کو فارغ نہیں بیٹھنا ہے. آپ حرکت میں برکت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو، تجارت کو ذہن میں رکھ کر بسم اللہ کریں. کوئی چھوٹا سا ہی کام شروع کریں، اس میں انشاءاللہ ایسی برکت ہوگی کہ اور لوگوں کے لیے مثال بن جائے گا. جن احباب کو کاروبار کے حوالے سے کچھ تجربہ ہے تو ان محافل میں، ان ہفتے وار پروگراموں میں ان دوستوں کو آپ ضرور آگاہی دیتے ہوں گے. لیکن آج اس کی دل میں بھی آیا کہ دوبارہ میں اس کو یاد دہانی کرا دوں کہ ان لوگوں کی آپ حوصلہ افزائی کریں، ان کی رہنمائی کریں کہ وہ اس کاروبار میں وہ کچھ معلومات ان کو مل جائے، وہ کام کر سکیں. انشاءاللہ ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں گے. اور ہم میں سے جس کسی کی آج مدد ہوئی ہے وہ کل انشاءاللہ وہ دوست اس مدد کو رکنے نہیں دے گا. کل یہ کسی اور کا ہاتھ تھامے گا، گرے ہوئے کا ہاتھ تھامے گا اور اس کو اٹھنے میں مدد دے گا اور اس کو حوصلہ دے گا. تو یہ ذکر کا طریقہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اور یہاں یہ کام کی صورتحال سن کر اور دیکھ کر بہت ہی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے. حسن مدارس کا قیام، بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس سے اور خوشی کیا ہوگی. یہی بچے اور بچیاں کل ہماری رہنمائی کریں گے. یہی بچے اور بچیاں میدان عمل میں آ کر اس قوم کو آگے لے کر اس سفر کو جاری رکھیں. تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو تعلیم سے بالکل محروم نہ کریں، بہترین تعلیم دلوائیں. اور ہمیشہ عرض کی جاتی ہے، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں
کھانا سب خاندان والوں کے ساتھ مل کر کھائیں، رات کا کھانا خصوصاً سب مل کر کھائیں، اور بچوں کی باتیں سنیں، ان سے احوال، ان کی گفتگو سنیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کے اچھے اچھے سوالات وہ سنیں، ان کے مناسب اور درست جوابات دینے کی کوشش کریں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں معلومات حاصل کروں گا۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت امام مالک جو مدینہ میں رہتے تھے اور بہت بڑے صاحب علم تھے، ان سے لوگ فتویٰ پوچھنے آتے تھے، مسائل پوچھنے آتے تھے، فتویٰ کی بات شاید نہ ہو، مسائل معلومات کرنے کے لیے آتے تھے، تو وہ بلا تکلف نہیں میں بول دیتے تھے کہ لا ادری، یعنی اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ وہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ وہ روزانہ یہ لفظ بولتے تھے، لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ اب آپ اور ہم سوچیں، میں سوچوں کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھ سے کوئی آ کر پوچھے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکھی جو ہے وہ گدھے نے پیشاب کیا تھا تو وہ رومی نے بیان کیا ہے، اس میں کوئی تنکا تیرنے لگا تو مکھی جو ہے اس تنکے پر بیٹھ گئی، پھر وہ سوچنے لگی کہ میں کوئی عام مکھی نہیں ہوں، میں ساری مکھیوں کی رانی ہوں، مکھیوں کی برادری کی رانی ہوں، اور یہ تنکا نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت کشتی ہے۔ اور اس پیشاب کے بارے میں سوچنے لگی، یہ بہت بڑی خوبصورت حسین جھیل ہے جس میں میں سیاحت کر رہی ہوں۔ ہم تو اس طرح ہمارے دماغ میں بعض اوقات خیالات چھا جاتے ہیں۔ امام مالک جیسا شخص بلا تکلف کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے سوال پوچھا لیکن مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ لفظ یہ دہرایا، پتہ نہیں کتنی جلدیں کتاب کی بن جاتی۔ اگر لا ادری جتنی مرتبہ انہوں نے کہا وہ لکھتے جاتے تو کوئی سینکڑوں جلدیں کتاب کی بن جاتی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، میں معلومات اگر ہوئی آپ کو بتا دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں چونکہ مجھے لوگ عزت کرتے ہیں تو میں غلط جواب دے دوں، وہ لوگوں کی غلط رہنمائی کروں، یہ مجھے لائق نہیں ہے، مجھے سزاوار نہیں ہے۔ تو اس لیے بچوں کے ان سوالات کو سنیں، اس سے محظوظ ہوں، ان سے دل لگی کریں، ان کو خوش کریں۔ تو انشاءاللہ یہی بچے ہمارے مطمع نظر ہیں، ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، آج چھوٹے ہیں کل بڑے ہوں گے، اور یہ رنگ اور زیادہ نکھر کر ہمارے سامنے آئے گا۔ آپ سب کے لیے بہت سارا پیار اور دعائیں۔ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں بائیں جانب انسان کا دل ہے، دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر کثرت سے کریں اور آپ کو طریقہ معلوم ہوگا، ورنہ تو دوستوں سے معلوم کریں۔ مراقبہ کا اہتمام ہم کریں، نماز ہم پنجگانہ ادا کریں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں، جن پر ہم میں سے زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے امیر اور دولت مند لوگ حج کی ادائیگی کریں، باقی اپنی محنت اور ذکر میں اپنے وقت کو گزارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی، آپ اور ہم سب کے لیے دعائے خیر ہے، خصوصاً جو ہمارے پیارے وفات پا چکے ہیں۔ محمد عمر صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، جی موسیٰ صاحب کی ساس صاحبہ کا، اور جتنے ہمارے پیارے ہم سب کے پیارے وفات پا گئے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔